نانات بك لشکر صدقا وفا کا پیکر نانات بك لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. محترم حضرات، قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پہلے میں اس کا ترجمہ عرض کروں گا، اس کے بعد اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کے مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے جو آپس میں وہ کیا کرتے ہیں، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، مگر وہ مشورے جن میں کوئی صدقے کا حکم دے یا اچھی بات کی تعلیم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح اور مصالحت کی بات کرے. جو آدمی بھی یہ باتیں محض اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو ہم اس کو اجر عظیم عطا کرنے والے. یہ ترجمہ ہے آیت کریمہ کا. یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے. موجودہ دور میں خاص طور پر اس آیت کو سمجھنے اور اس کے مضمرات پر غور کرنے کی بڑی شدید ترین ضرورت ہے. ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن کریم نے نہ بتایا ہو، اس لیے کہ یہ اللہ نے لوگوں کی اصلاحی کے لیے، لوگوں کے مسائل کے حل ہی کے لیے نازل فرمایا ہے. ہم ایک عقیدے اور نظریے کے طور پر تو اس کو مانتے ہیں. سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سب مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن میں ہے، اور اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور صلاح و فلاح کے لیے اس کو نازل کیا ہے. لیکن یہ محض ایک نظریہ بن کے رہ گیا ہے. یہ نظریہ بھی ہے
نظریے کے ساتھ ساتھ عملی میدان کے اندر کرنے کا کام بھی ہے، لیکن ہم لوگ ان باتوں کو صرف ایک نظریے کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں۔ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن جب عمل کا نمبر آتا ہے، میدان میں اتر کر کام کرنے کا موقع آتا ہے، تو وہاں پر ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، اپنے خیالات اور اپنی باتوں پر عمل کرنے لگتے ہیں، یا دنیا کے لوگوں کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نہیں کوشش کرتے کہ ہم نے جس بات کا نظریہ قائم کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس نظریے پر ہم دنیا میں عمل کر کے بھی دکھائے۔ جب تک دنیا میں قرآن ایک عملی صورت کے اندر ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان میں جاری و ساری رہا، اس وقت تک دنیا نے اس کے برکات کا مشاہدہ کیا۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ قرآن کے ماننے والے کیا کیا کر سکتے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے لوگ دنیا کو کس طریقے پر نواز سکتے ہیں، کیا کیا دنیا والوں کو دے سکتے ہیں۔ دنیا والوں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ عرب لوگوں نے جہاں بھی حکومت کی، وہاں پر انہوں نے اسی نظریے کو پیش نظر رکھا اور قرآن و حدیث کے نظریات کو عملی طور پر دنیا کے اندر نافذ کر کے دکھا دیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا، مختلف قومیں اسلام کے نظریے کو قبول کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ دور دور تک ملکوں کے اندر اسلام پھیل گیا اور دنیا کے بے شمار ممالک مفتوح ہوتے چلے گئے۔ لیکن پھر اس کے بعد مسلمانوں میں ایک تنزلی کا دور شروع ہوا۔ یہ مسلمانوں کی ترقی کا دور تھا، اس کے بعد تنزلی کا دور شروع ہوا۔ تنزلی میں نظریہ تو ان کا باقی رہ گیا، لیکن عملی طور پر جو جد و جہد ہونی چاہیے، عملی طور پر میدان کے اندر جو کام کرنا چاہیے، یہاں پر آ کر وہ لوگ ٹھپ ہو گئے۔ یہ ایک دم نہیں ہو گیا، برس کی ایک طویل مدت میں آہستہ آہستہ تدریجی طور پر یہ عمل ہوا، اور پھر اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ ایک نظریے کے طور پر اسلام کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک نظریہ ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک عجیب و غریب معمہ ہے جس کو ہم نے قبول کر لیا ہے، دلوں میں ہم نے بٹھا لیا ہے کہ اسلام ایسا ہے اور ایسا ہے، اللہ کی کتاب ایسی ہے اور ایسی ہے، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، ساری دنیا کی ہدایت کا سامان اس کے اندر موجود ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ یہاں ہم ایک نظریاتی طور پر تو مان رہے ہیں، لیکن غور کر کے دیکھیے کہ جب عمل کا نمبر آتا ہے تو ہم کس کی بات پہ چلتے ہیں؟ جب عمل کا نمبر آتا ہے تو کوئی یہودیوں کے طریقے پر چلتا ہے، جب عمل کا نمبر آتا ہے تو کوئی عیسائیوں کے مشن پہ چلتا ہے، جب عمل کا نمبر آتا ہے تو کوئی کسی اور چیز پہ چلتا ہے۔ تجارت کی منڈیوں میں جا کے دیکھو، کوئی اسلام آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہاں پر یہودیت کی چھاپ نظر آئے گی، وہاں پر یوں نظر آئے گا کہ وہاں بیٹھنے والے لوگ عملی طور پر اسلام کو زندہ رکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عملی میدان کے اندر ہمیں تو سود سے رابطہ ضروری ہے، بغیر سودی کام کے، بغیر سودی طریقے کے، بغیر سودی لین دین کے ہماری تجارت دنیا میں چل ہی نہیں سکتی، اس لیے وہ عملی طور پر اس میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن نظریہ اس سے پوچھئے، وہ کہے گا بھائی میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، کہتا تو یہ ہے اور اس کا نظریہ ہے بھی وہی، لیکن عملی طور پر جب دیکھا جاتا ہے تو نظر آتا ہے کہ مسلمان یہاں پر ٹھپ ہو گئے۔ یہودیوں کے نظریات ہمارے بازاروں میں کام کر رہے ہیں، عیسائیوں کے نظریات ہمارے معاشرے میں کام کر رہے ہیں،
ہمارا طرز عمل، طرز زندگی، کھانے و پینے کا طریقہ، بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ، شادی بیاہ کا انداز اور مختلف ہمارا دنیا کا جو ہے کام دھام، اس میں ہم دیکھتے ہیں تو عیسائیت کی چھاپ نظر آتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اسلام کی چھاپ یہاں نظر آتی ہے۔ نظریہ تو ہے اسلام کا، لیکن عمل دیکھے تو یہاں پر آپ کو اسلام کی چھاپ نظر نہیں آتی، یہاں پر کہیں عیسائیت کی چھاپ نظر آتی ہے، کہیں پر یہودیوں کی چھاپ نظر آتی ہے اور کہیں پر ہندوؤں کی چھاپ نظر آتی ہے۔ اس طریقے پر ہم نے عملی طور پر قرآن کریم کو، قرآن کریم کے نظریات کو، دین اسلام کو اور اس کے نظریات کو عملی میدان میں لانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ جب تک یہ کوشش ہوئی، دنیا والوں نے اس کے پھل پھول دیکھے، دنیا والوں نے اس کے پھل پھول کو دیکھ کر، اس کے منافع اور برکات کو دیکھ کر، اس کے فوائد کو دیکھ کر جوک در جوک اسلام کو قبول کیا اور اپنے ملکوں کے اندر اسلام کو نافذ کر دیا۔ لیکن جب ایسا ہو گیا کہ ہم نے سمیٹ کے رکھ دیا قرآن کو کہ طاقوں پہ سجایا جاؤں گا، کہیں پر اس کو رکھا ہوا محسوس کیا جائے گا، مسجد کے اندر اس کو بہت خوبصورت انداز سے لکھ دیا جائے گا، اس کے اوپر بہت اچھی چنچی چڑھا دی جائے گی، اس کے اوپر بیل بوٹے بھی ہوں گے اور لکھنے کا انداز بڑا خوبصورت ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ہم نہ اس کو پڑھیں گے، نہ اس کو عمل میں لائیں گے، نہ اس کو دنیا میں نافذ کریں گے۔ ہم سمجھیں گے بس صبح میں شام میں کبھی اس کی تلاوت کر لیا، قیامت کے دن اجر و ثواب مل جائے گا۔ باقی ہم نے اس کتاب کو ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے نہیں دیکھا ہے۔ یہ کتاب دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آئی ہے، ایک اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے، جیسے آپ کا ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، جیسے امریکہ والوں کا امریکہ میں کانسٹیٹیوشن موجود ہے، جیسے کہ برطانیہ کا برطانیہ کے اندر کانسٹیٹیوشن موجود ہے، جیسے اور قوموں کا اور ملکوں کا اپنا اپنا کانسٹیٹیوشن موجود ہے، اسی طرح یہ اسلامی کانسٹیٹیوشن ہے جو دنیا کے اندر نافذ ہو کے رہنا ہے۔ اور یہ ایسا قانون ہے جس کے اندر تمام چیزوں سے متعلق باتیں موجود ہیں، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی موجود ہیں، بڑی سے بڑی باتیں بھی موجود ہیں۔ یہ ایسی کتاب تھی، اسی لیے قرآن کریم نے متعدد جگہ پر وضاحت کرتے ہوئے کہا تبیان لکل شیء، یہ ہر چیز کے لیے تبیان ہے۔ تبیان کے معنی ہے تفصیل ہے، وضاحت ہے، اس کے اندر پوری تفصیل اور پوری وضاحت کے ساتھ بیانات موجود ہیں، کسی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ تو بھائیو، بتانا یہ ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا علاج قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ نظریے کے طور پر ہم اس کو الحمدللہ مانتے ہیں، اگر نظریے کے طور پر نہ مانتے تو پھر مسلمانی کہاں ہوتے؟ مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے، اللہ کی باتوں کو اور اس کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو قبول کر لیا نظریاتی طور پر تو ہم مسلمان ہیں، لیکن اب مسئلہ ہے نفاذ کا، دنیا کے اندر اس کو جاری کرنے کا۔ میں نے اس وقت ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی ہمارے بے شمار مسائل کا حل موجود ہے، لیکن کرنے کی ضرورت ہے، عملی میدان میں اس کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ جب عملی طور پر اس کو میدان میں لایا جائے گا اور اس کا نفاذ عمل میں آئے گا تو اس کے ثمرات اور برکات کھلے طور پر دیکھے جائے گا۔ میں نے آیت کا ترجمہ تو آپ کے سامنے کر دیا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، دنیا میں بے شمار مجلسیں ہوتی ہیں، گھروں میں مجلس ہو رہی ہے، مدارس میں مجلسیں ہو رہی ہیں، مساجد میں بیٹھکیں ہو رہی ہیں، اور گھروں کے اندر اور ادھر ادھر دکانوں میں، مکانوں میں، اور اس کے علاوہ بعض لوگ مستقل میٹنگیں کرتے ہیں اور پروگرام منعقد کرتے ہیں اور اس کے لیے دعوت نامہ چھاپتے ہیں اور اس کے لیے ایک جگہ کا اعلان کیا جاتا ہے اور وہاں بیان کرنے والے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر مختلف جگہ پر مختلف حیثیتوں سے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور لوگ اس کے اندر آ کر جڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں دنیا میں جو تمہارے مشورے ہوتے ہیں
इनमें से किसी जगह खैर नहीं है। तुम घर में मशवरा करते हो, बाजार में मशवरा करते हो, इधर उधर बैठकें जमाते हो और मीटिंगें करते हो, बातें बताते हो, एक दूसरे को कुछ कहते हो, इसके अंदर कहीं कोई खैर मौजूद नहीं। हाँ, खैर है तो एक जगह मौजूद है। तुमको मजलिस ऐसी करनी चाहिए, तुमको मशवरा ऐसा करना चाहिए, तुम्हारे मशवरे ऐसे होने चाहिए, तुम्हारी मजलिसें ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अल्लाह कहते इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास। ऐसे मशवरे होना चाहिए जिनमें से, जिनके अंदर इन तीन बातों में से कोई ना कोई बात जरूर हो, तब जाकर वो खैर वाला मशवरा है। उसके अंदर भलाई मौजूद है, उसके अंदर समरात पैदा होने की उम्मीद की जा सकती है, उसके अंदर से भलाइयां फूट सकती हैं, सारी दुनिया को नफा हो सकता है, तुमको भी नफा हो सकता है और लोगों को भी नफा हो सकता है, उसके अंदर खैर है। बाकी तुम बैठो और उठो, हजार बकवास करो, इसके अंदर कोई खैर मौजूद नहीं। क्या आज घरों में बैठकें नहीं हो रही है? लोग दावतों में बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिर बातें करते हैं। कहीं पर खाना अभी नहीं आया, बैठ के बातें कर रहे हैं। शादी की मजलिस हो गई और शादी में लोग जमा हो गए और इधर का तबसरा, उधर का तबसरा, इधर की बातें और उधर की बातें हो रही है, ये भी तो मशवरा हो रहा है। इसी तरीके पर दुकानों में चले जाओ, दो चार आदमी मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं, आजू बाजू के लोग जमा हो जाते हैं, दुकानों के अंदर मशवरे चल रहे हैं। मशवरे से मुराद क्या है? आपसी गुफ्तगू। अल्लाह कहते हैं तुम्हारी इन सरगोशियों में, तुम्हारे इन आपसी मशवरों में कहीं कोई खैर नहीं हो सकती। क्यों खामुखा ऐसी बातें करते हो? क्यों खामुखा मशवरे करते हो? इसके अंदर कोई खैर नहीं है। खैर है तो वहां है जहां मजलिस के अंदर तीन बातों में से कोई एक बात हो रही। क्या बात? अल्लाह कहते हैं इल्ला मन अमरा बिसदका। ये बात होनी चाहिए कि भाई हम लोगों को क्या नफा पहुंचा सकते हैं, हम लोगों के अंदर नफे की क्या बात दे सकते हैं। सदक़े से यही मुराद है, इल्ला मन अमरा बिसदक़ा, मगर वो मजलिस जिसके अंदर कोई सदक़े की तालीम दे और लोगों से कहे कि भाई चलो हम सदक़े का कोई निजाम बनाएंगे, हम कोई फंड तैयार करेंगे, गरीबों की इमदाद करेंगे, बेवाओं की रखवाली करेंगे, यतीमों की परवरिश करेंगे, या और कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि लोगों को भलाई पहुंचे, लोगों को फायदा पहुंचे। कोई स्कूल बना देंगे, वहां लोगों की तालीम का निजाम बना देंगे, कोई मदरसा कायम कर देंगे, वहां दीनी तालीम का शोबा कायम कर देंगे, या और कोई हॉस्पिटल बना देंगे, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों की तिब्बी इमदाद किया करेंगे। या किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो हम उसके लिए एक ऐसा निजाम बनाएंगे कि हर आदमी को खाना मिल सके, पानी मिल सके, जरूरियात जिंदगी उसको पहुंच जाए। ऐसी तालीम के लिए ऐसा जो मशवरा होता है, अल्लाह कहते वहां भलाई होती है, खैर होती है। इल्ला मन अमरा बिसदक़ा, और अल्लाह ने सबसे पहले इसी को बयान किया। और जैसे कि मैंने कहा, इससे मुराद क्या है? लोगों की भलाई के काम, उनकी जरूरियात की किफालत। मुआशरे के अंदर बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, यतीम लोग होते हैं, बेवाएं होती हैं, मिस्कीन लोग हुआ करते हैं और जरूरतमंद हुआ करते हैं। कोई बीमार हुआ करता है, तालीमी लिहाज से कोई पस्ती के शिकार होते हैं, उनके बच्चों को तालीम की जरूरत होती है, किसी को कपड़ों की जरूरत होती है, और भी मुख्तलिफ किस्म की जरूरियात दुनिया के अंदर लोगों को पेश आती रहती है। इन जरूरियात की किफालत करने के लिए मशवरा किया जाए, बैठक बुलाई जाए, लोग आपस में एक दूसरे से कहें कि भाई तुम भी डालो, मैं भी डालता हूं, तुम भी सदका करो, मैं भी सदका करता हूं। इल्ला मन अमरा बिसदक़ा। अब ऐसा वहां पर बैठकर मशवरा करके लोगों की भलाई का कोई निजाम बना रहे हो, उसकी तदबीरें कर रहे हो,
اللہ کہتے ایسے مشورے کے اندر خیر ہوتی ہے۔ باقی بیٹھے اور اٹھے، کبھی تبصرہ ہو رہا ہے امریکہ کا، کبھی تبصرہ ہو رہا ہے جرمن اور فرانس کا، اور کبھی باتیں ہو رہی ہے ادھر کی اور ادھر کی، اور کبھی باتیں ہو رہی ہے جو ہے پرانے زمانے کے قصوں اور کہانیوں کی۔ کرنا اور دھرنا تو کچھ نہیں ہے، باتیں ہی باتیں کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے کسی بھی مشورے میں تمہارے لیے خیر نہیں، یہ بکواس ہے، فضول حرکت ہے، تمہارے لیے وبال جان ہے۔ یہ تمہارے مشورے کہیں قیامت کے دن تمہارے ہی اوپر وبال بن کے پڑ جائیں گے کہ کیا باتیں بیکار کی کر کے اٹھ کے جاتے ہو۔ اگر باتیں کرنا ہے، اگر کوئی مشورہ کرنا ہے تو اس میں ایسی باتیں کیا کرو۔ بھائیو، سوچنے کی بات ہے کہ معاشرے کی سب سے اہم ترین ضرورت اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے معاشرے میں کہیں بھی کچھ لوگ بیٹھے، یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم غریبوں کی کیا امداد کریں، یتیموں کی کیا امداد کریں، فلاں کے لیے کیا کریں، ہم اور مختلف چیزوں کے سلسلے میں کیا کریں۔ یہ ان کے دل میں، دماغ میں بات ہونی چاہیے۔ اگر ایسا مشورہ ہوتا ہے اس کے اندر خیر اور بھلائی ہوتی ہے، باقی کسی اور چیز کے اندر بھلائی موجود نہیں۔ آج اس کی بڑی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کی خدمت انجام دی جائے۔ میں مانتا ہوں کہ ہر آدمی لاکھوں روپے خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ ہزاروں روپے بھی خرچ نہیں کر سکتا، لیکن 1-2 روپے تو وہ خرچ کر سکتا ہے، اپنی فضولیات کو بچا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ پان کھا کھا کر تھوکتے رہتے ہیں، میں ان سے کہا کرتا ہوں ذرا تھوک ہی بچا لو، تمہارا تھوک اگر بچ جائے گا تو بہت سارے لوگوں کا کام بن جائے گا۔ یہ تھوکنا چھوڑ دو تو تمہارا روپیہ بچ جائے گا۔ یہ تھوک کو بچا کر تمہارا روپیہ کسی فنڈ میں لگا دو، غریبوں کی امداد کے لیے، بیواؤں کی امداد کے لیے، اور ہینڈی کیپ لوگوں کی امداد کے لیے، ان کی مدد اور نصرت کے لیے، تو کتنے لوگ پلنا شروع ہو جائے گے۔ لیکن لوگ وہ تھوکنا نہیں چھوڑتے، اور مصیبت یہ ہے کہ صرف ایسی چیزیں استعمال نہیں کر رہے جو فضول ہیں، بلکہ وہ چیزیں بھی استعمال کر رہے جو خود ان کو تباہ کرنے والی ہیں۔ ایسی ایسی چیزیں لوگ کھا رہے ہیں، ہمارے بچے کھا رہے ہیں، ہمارے نوجوان کھا رہے ہیں، ہماری بچیاں کھا رہی ہیں، کالجوں میں پڑھنے والے کھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کھا رہے ہیں، کام دھام کرنے والے کھا رہے ہیں، اور کھا کھا کر خود کو تباہ کر رہے ہیں۔ کینسر آ رہا ہے، کینسر میں مرنے تیار، لیکن کسی غریب کی امداد کر کے اپنی آخرت بنانے تیار نہیں۔ وہ پیسہ بچائے اس کے لیے بالکل تیار نہیں۔ مجھے تو نام بھی یاد نہیں کہ لوگ کیا کیا کھاتے ہیں، وہ تو آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے نام بولنے کی ضرورت ہی کیا۔ یہاں پر نوجوان طبقہ بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے ان میں بھی کوئی ایسا ہو، امید تو مجھے نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایسے ہوں گے، لیکن جو لوگ باہر ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں، آپ کے گھروں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کے پڑوس میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کے جاننے والے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ لیجئے، ہاتھ نہیں ان کا پیر پکڑ لیجئے۔ بھائی اللہ کا واسطہ، میری ٹوپی تمہارے قدموں پر، میرا امامہ تمہارے قدموں پر، میرے ہاتھ تمہارے قدموں پر، تم اللہ کے واسطے یہ بات چھوڑ دو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، تباہ نہ کرو۔ اسلام کا اصول یہ بھی ہے، جو چیز انسان کو تباہ کرنے والی، ہلاک کرنے والی، اس کا استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ہماری شریعت سے سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔ ہمارے نبی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہی بن کر آئے تھے۔ آپ کی ہر تعلیم میں رحمت کا پہلو ہے، زحمت کہیں موجود نہیں۔ اسلام کہتا ہے اے انسانوں، جو چیز تمہارے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تمہیں تباہی کی طرف لے جانے والی ہے، تمہارے جان کو کوئی تکلیف پہنچانے والی ہے، تمہاری روح کو کوئی تکلیف پہنچانے والی ہے،
وہ چیز تم استعمال نہ کرو، تمہارے لیے ہم نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایسی سب چیزوں کو ناجائز قرار دے دیا۔ دیکھیے اسلام نے زہر کھانے کو کیوں حرام کہا؟ زہر کھانے والے پر بڑی سخت لعنتیں نازل فرمائی، بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ جو آدمی زہر کھاتا ہے اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی خودکشی کر لے زہر کھا کر یا کسی اور ایسی چیز کو استعمال کر کے یا کسی آلے کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک و تباہ کر کے، قیامت کے دن اس کو جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب اسی شکل کا ہوگا۔ زہر کھانے والے کو زہر دیا جائے گا، بلکہ اس کو پلایا جائے گا۔ اب وہ زہر کھائے گا اور مرے گا، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اس کو زہر کھلایا جائے گا، پھر اس کو مارا جائے گا۔ اسی طور پر اس کا عذاب کا سلسلہ جاری۔ جو آدمی اپنے آپ کو بھونک لیا، اپنے آپ کو قتل کر ڈالا، سولی پہ ٹنگا لیا یا اور کوئی شکل بنا لی جس کی وجہ سے اس کی جان ہلاکت میں پڑ گئی، اس کے لیے بھی وہی عذاب ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو چھری دے دی جائے گی، بھونکتے رہو، مرتے رہو، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر اپنے آپ کو مارو، پھر مرو، پھر زندہ کیا جائے گا، اسی عذاب میں ان کو گرفتار۔ اسی لیے شریعت نے خودکشی کو حرام قرار دے دیا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا حرام۔ بلکہ علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا تھا اور بھوک اتنی شدید لگی کہ سنبھال نہیں سک رہا تھا اور کھانے اور پینے کی کوئی چیز اسے دستیاب نہ ہوئی، اس کے سامنے ایک چیز موجود ہے جو حرام ہے، مثلا خنزیر ہے اس کے سامنے، خنزیر کا گوشت یا شراب کی بوتل، پانی موجود نہیں، کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں، دور دور تک اس کا امکان نظر نہیں آتا، بھوک کی شدت اسے نڈھال کر چکی ہے اور انداز ایسا ہے کہ ابھی وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ شریعت سے پوچھئے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کہتی ہے کہ یہاں پر خنزیر کا گوشت کھا کر اپنی جان کو بچانا واجب ہے۔ شریعت کہتی ہے شراب پی لو اور شراب پی کر اپنی جان کو اس وقت میں بچا لو۔ اسلام کے اندر جان کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اب کوئی آدمی خود اپنے آپ کو مار لے، ایسی چیزوں کو استعمال کرے جس سے انسان ہلاکت میں پڑتا ہو، اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اسلام کے پاس تو جان کی بڑی اہمیت ہے، جان کا بڑا مقام ہے، جان کی بڑی عزت ہے، جان کو بہت اونچے مقام پر رکھا گیا ہے۔ اس کو کوئی اور مار دے یا خود مار دے، یہ دونوں اسلام کے اندر حرام ہے۔ اسی لیے قتل کو حرام قرار دیا گیا۔ اور یہاں تک کہا گیا قرآن کریم کے اندر من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی لیے بنی اسرائیل پر ہم نے ایک قانون نافذ کر دیا تھا کہ جو آدمی کسی جان کو قتل کر ڈالے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ جان کی قدر دیکھو اللہ کے پاس کیا ہے۔ ایک جان کو قتل کرنا اللہ کہتے ایسا ہے جیسے کہ پوری دنیا انسانیت کو تباہ کر دے۔ یہ آیت ان لوگوں کو آج تک سنائی نہیں دی جو دنیا میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے، جو انسانوں کو تباہ کر رہے اور نہ عورتوں کو چھوڑ رہے، نہ مردوں کو، نہ بوڑھوں کو، نہ بچوں کو، حتیٰ کہ پوری بستیوں کی بستیوں کو ویران کر کے چھوڑ رہے۔ یہ ایسے درندے کہ ان درندوں کا کوئی جواب جنگل کے درندوں میں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر جنگل میں آپ جا کے تلاش کریں ایسا درندہ مجھ کو مل جائے
جیسے کہ انسان صاحب درندے ہیں تو آپ کو جنگل کے اندر بھی ایسے درندے دریافت نہیں ہوں گے. اگر سورج لے کے بھی آپ تلاش کریں تو دنیا کے جنگلوں میں، دنیا کے تمام جنگلوں میں چھان مار کے آئے لیکن کوئی ایسا جنگل کے اندر درندہ نہیں ملے گا. جیسے کہ انسانوں کی آبادی میں، انسانوں کی شکل صورت کے اندر یہ درندے ہم کو نظر آ رہے ہیں. ان کو نہ بچوں پر رحم ہے، نہ عورتوں پر رحم ہے، نہ ان جو ہے نہ کسی بوڑھے پہ رحم ہے، نہ کسی بیٹھے ہوئے آدمی پہ رحم ہے. اپنے اپنے کام میں مشغول ان لوگوں کو بھی تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ آیت ساری دنیا کو سنانے کی ہے. اللہ کہتے ہیں من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. ایک جان کو مارنے والا گویا کہ تمام دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے والا. اور جو آدمی ایک جان کو بچا لے وہ ایسا ہے جیسے کہ پوری دنیا کو اس نے بچا لیا، ان کی جانوں کو اس نے تباہی سے بچا لیا. یہ اس کا مقام ہوتا ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ بہت سارے لوگ ہم میں کچھ چیزیں ایسی کھاتے ہیں جو خود کو ہلاک کرتی ہیں. یہاں تک کہ کچھ دوائیاں کھا رہے ہیں نشے کے لیے، کچھ چیزیں کھا رہے ہیں نشے کے لیے. جسم ان کا ہلاک ہو رہا ہے، دل ان کا خراب ہو رہا ہے، پھیپھڑے ان کے خراب ہو رہے ہیں، بیماریاں ان کے اندر جنم لے رہی ہیں. یہاں تک کہ چند ہی سالوں میں وہ موت کے گھاٹوں تک جا رہا ہے، لیکن دیکھنے والوں کو عبرت نہیں ہو رہی ہے. اے نوجوانوں، تمہاری جوانی تو اللہ نے اللہ پر لٹانے کے لیے دی تھی اور تم نے اپنی جوانی کو کس طرح تباہ کر دیا ہے. تم میں کی ایک ایک جان دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے کافی تھی. تمہارے میں سے ہر ایک کا دل دماغ، ہر ایک کی قوت و طاقت، ہر ایک کی شجاعت و بہادری دنیا کے اندر انقلاب عظیم برپا کر سکتی تھی. لیکن تم نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال لیا، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو غلط جگہوں پر استعمال کرنا شروع کر ڈالا اور اپنی من مانی طور پر ایسی چیزوں کو کھانا شروع کر ڈالا جس سے تمہاری جوانی ختم ہو گئی. جوانی ہی نہیں، تمہاری زندگانی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ تم موت کے گھاٹ اترتے جا رہے ہو. ایسے نوجوانوں کو توبہ کرنا ہے. اور میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ جو یہ پیسہ یوں تباہ کیا جا رہا ہے بلکہ اپنی تباہی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس پیسے کو ذرا بچانے کی کوشش کرو. یہ پیسہ اگر کسی اچھے فنڈ میں لگا دیا جائے، غریبوں کی امداد کے لیے، یتیموں کی امداد کے لیے، بیواؤں کی امداد کے لیے اور ہینڈی کیپ لوگوں کی امداد کے لیے اور ضرورت مند اور حاجت مند لوگوں کی کھانے اور پینے کی ضروریات کے لیے، کسی کی طبی ضروریات کے لیے، کسی کی تعلیمی ضروریات کے لیے، تو یہ آپ کا پیسہ آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگا، آخرت کے اندر تو بہرحال فائدہ مند ہے. اللہ نے اس کو کہا کہ جو آدمی امارا بصدقہ ایسا مشورہ کرتا ہے کہ اس مشورے میں صدقے کی تعلیم دیتا ہے کہ چلو بھائی فنڈ جمع کریں گے، کچھ فائدے کی باتیں کریں گے، لوگوں کے لیے کچھ ضرورت کی چیزوں کو فراہم کیا کریں گے، ان کے کھانے کا پینے کا بندوبست کیا کریں گے. ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر بہت سارا کھانا برباد ہوتا ہے. کھانا پکایا، 2 آدمیوں کا کھانا بچ گیا، 1 آدمی کا کھانا بچ گیا، روٹیاں پکائی گئی، 2-4 روٹیاں بچ گئی، سالن بنایا گیا، کچھ سالن بچے کا بچا رہ گیا. کیا کرتے ہیں ہم اس سالن کو؟ کیا کرتے ہیں ہم ان روٹیوں کو؟ کیا کرتے ہیں ہم اس کھانے اور چاول کو؟ ذرا سوچئے کہ بہت سارے گھر کی عورتیں ان چیزوں کو ایسے ہی رکھ کے چھوڑتی ہیں، یہاں تک کہ وہ خراب ہوتی ہیں تو یوں ہی ان کو پھینک دیا جاتا ہے. اور بعض جگہ پر سڑنے سے پہلے ہی پھینک دیتے ہیں. ان کو اتنی عقل نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، اتنی تہذیب نہیں ہے، ان کے اندر اتنی لیاقت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا کھانا، اللہ کا دیا ہوا رزق ہم کسی کی مدد کے لیے استعمال کریں. لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ کھانے کو جو ہے جا کر پھینک رہے ہیں، نالیوں کے اندر پھینک رہے ہیں اور غلط جگہوں پہ ڈال رہے ہیں. یہ انسانیت کے خلاف باتیں. آج تو عرب ملکوں میں
عجیب تماشا ہے، کھانے کے بڑے بڑے برتن لے جا کے پھینک دیے جاتے ہیں۔ غریبوں کی امداد کا تصور ہوگا اپنے طور پر، لیکن یہ بھی ہو رہا ہے وہاں کہ کھانے کی بڑی بڑی شیلیں، کھانے کے بڑے بڑے دیگ لے جا کے انڈیل دے جا رہے ہیں، اس لیے کہ کسی کو دیتے نہیں، بس یوں ہی لے جا کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ آج امت مسلمہ کے اندر آئی ہوئی برائیوں میں سے ایک برائی، اللہ کی نعمت کی ناقدرداری۔ اگر ہم اللہ کی نعمت کی ناقدری کریں گے، اللہ کے پاس ہماری بھی ناقدری ہوگی۔ ہم پھینک دیں گے اللہ کی نعمت کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم کو پھینک ڈالے۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، گھبرانے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم تھے اور ہندوستان کے بہت بڑے عالم، اور پھر اس کے بعد پاکستان گئے تو وہاں کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے، جن کی تفسیر معارف القرآن کے نام سے بڑی مشہور اور معروف تفسیر ہے۔ انہوں نے ایک قصہ بیان کیا ہے اپنے استاد محترم کا۔ ان کے استاد تھے حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، بڑے محدث تھے اور بڑے اللہ والے بھی تھے۔ ان کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں ان کے گھر پہ گیا اور حضرت والا کھانا کھا رہے تھے، میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے اور برتن اٹھائے گئے تو میں نے دستر کو لپیٹنا شروع کیا، لیکن حضرت نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ چھوڑ دیجئے، آپ کو دسترخوان اٹھانا نہیں آتا۔ مفتی شفیع صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب آپ چھوڑ دیجئے، آپ تو دسترخوان اٹھانا نہیں آتا، میں اٹھاؤں گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دسترخوان کے اوپر کچھ ہڈیاں تھیں اور کچھ روٹی کے ریزے جو جلے ہوئے تھے وہ ایک جگہ پر رکھے ہوئے موجود تھے، اور اس کے ساتھ کچھ چھلکے موجود تھے، کچھ آم کے چھلکے یا کسی چیز کے چھلکے تھے، تو مختلف قسم کی چیزیں وہاں موجود تھیں۔ حضرت نے پہلے تو ان سب کو الگ الگ کیا، ہڈیوں کو الگ کیا، روٹی کے ٹکڑوں کو الگ کیا، چھلکوں کو الگ کیا، کچھ اور ریزے تھے ان کو الگ کیا۔ ان سب کو الگ الگ کرنے کے بعد ایک پلیٹ کے اندر ان کو جوڑ کے رکھ دیا، اس کے بعد صاف ستھرا کر کے دسترخوان کو لپیٹ دیا اور اس کو اٹھا کے رکھا، اور یہ پلیٹ لے کے باہر گئے۔ باہر جا کر ہڈیاں ایک جگہ پر ڈالی جہاں کتے آ کے کھایا کرتے تھے، اور جو روٹی کے ریزے تھے ان کو اٹھا کر ایک اور جگہ پر رکھا۔ چونٹیاں وہاں پر گھومتی اور پھرتی تھی چونٹیوں کے کھانے کے لیے، اور جو چھلکے تھے پھر ان کو ذرا آگے بڑھنے کے بعد ایسی جگہ پر لے جا کے رکھا جہاں پر بیل وغیرہ آ کے کھایا کرتے ہیں، وہاں پر وہ چھلکے لے جا کے ڈال دیے۔ اور اس کے بعد میں مفتی صاحب سے کہا مولوی صاحب دستر یوں اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن بھائیوں ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ ہم لوگ ریزوں کو ضائع کرتے ہیں، چاول کو ضائع کرتے ہیں، روٹیوں کو ضائع کرتے ہیں، ہڈیوں تک کو انہوں نے اس کی جگہ پہنچایا تاکہ وہ ہڈیاں ان جانوروں کے کام آئے جو ہڈیاں کھایا کرتی ہیں، چھلکے ان جانوروں کے کام آئے جو چھلکے کھانے والے جانور ہیں، اور روٹی کے ریزے ان جانوروں کو کام آئے جو یہ ریزے کھایا کرتے ہیں۔ ہر جگہ پر ان کو پہنچا دیا۔ یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی ہوتی۔ اور اگر بچا ہوا ہے غریب کو دے دو، کسی بھوکے کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی ضرورت مند و حاجت مند کو دے دو، اس کو پھینک کر ضائع مت کرو۔ اللہ کی نعمت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوا کرتی، بلکہ اللہ کی نعمت تو قدردانی کے ساتھ استعمال کرنے اور دوسروں کو استعمال کرانے کے لیے ہوا کرتی۔ بہرحال بتانا مجھ کو یہ تھا کہ اللہ نے مشوروں کے بارے میں کہا کہ ادھر ادھر کی بکواس کر کے مشورہ کرنا، آپس میں گفتگو کر کے اٹھ جانا، یہ کوئی خیر و بھلائی کی چیز نہیں ہے۔
اگر خیر ہے اور بھلائی ہے تو ایسے مشورے میں ہے جہاں 3 کام ہوتے ہو، ان میں سے ایک کام یہاں پر بتایا گیا۔ کیا کام؟ امارا بصدقۃ، صدقے کی تعلیم۔ جس مشورے میں بیٹھ کر کوئی فنڈ تیار کرے، صدقے کا فنڈ بنائے، یتیموں کی خبرگیری کا، بیواؤں کی خبرگیری کا کوئی نظام و سلسلہ بنائے، اللہ کہتے اس کے اندر خیر ہوا کرتی ہے۔ اب آپ نے سن لیا، لیکن بھائی سننے کو تو میں نہیں سمجھتا کہ آج ہی آپ نے سنا ہے، کتنا سنا ہوگا؟ میں بھی یہاں 35 سال سے بول رہا ہوں، تقریباً 35 سال ہو گئے مجھے آئے ہوئے یہاں، اور اس ممبر سے معلوم نہیں کتنے بیانات کر دیے، اور جمعہ کے بیانات کے علاوہ کتنے اور بیانات کر دیے، لیکن مجھے کہنا یہ ہے، جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ سننے اور سنانے اور ایک نظریے کے طور پر کسی چیز کو اخذ کر لینے سے کام نہیں چلتا، بلکہ کام اس وقت چلتا ہے، اس کی برکات کا ظہور اس وقت ہوتا ہے، اس کے فوائد و ثمرات اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب عملی طور پر کام ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جا کر آپ یہ مشورہ کیجئے، یہاں محلے کے لوگ بیٹھ کر یہ مشورہ کریں کہ بھائی ہم اپنے محلے میں یتیموں کی خبرگیری کے لیے، بیواؤں کی خبرگیری کے لیے، ضرورت مندوں حاجت مندوں کی خبرگیری کے لیے، ان کی امداد اور نصرت کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں۔ یہاں کی کمیٹی کام کرے، کمیٹی کے لوگ اس کے ساتھ اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو لے لیں اور یہ کام شروع کر ڈالے، اور سروے کریں اور 4 جانب کے لوگوں کو معلومات حاصل کر کے یہ خیر کی چیز ان تک پہنچانا شروع کر ڈالیں، اور اس میں کوئی تفریق نہ کریں یہ اپنے مذہب کا ہے یا غیر مذہب کا، بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک کی خدمت کرے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سب سے پہلی دفعہ وحی پہنچائی گئی تھی اللہ کی طرف سے، اور آپ کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے تھے اور فرما رہے تھے زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھے اپنی جان کا خوف معلوم ہو رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، خدا کی قسم کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ضائع ہو جائیں، بلکہ آپ کو اللہ محفوظ رکھے گا، سلامت رکھے گا۔ کیوں رکھے گا؟ اللہ کے نبی کی صفات بیان کی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، وتحمل الکل، ہینڈی کیپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ہاتھ ٹوٹا ہوا، کوئی ٹانگوں سے معذور، کوئی آنکھوں سے معذور، کوئی سننے سے معذور، کوئی چلنے سے معذور، ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتحمل الکل وتکسب المعدوم، اور فقیروں کے لیے کماتے ہیں، یتیموں کے لیے کماتے ہیں، بیواؤں کے لیے کماتے ہیں، اپنی ذات کے لیے آپ نہیں کماتے، اگر آپ کماتے ہیں تو ان معدوموں یعنی فقیروں کے لیے کماتے ہیں۔ وہ تقری ضعیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی ایک صفت خاصہ ہے۔ وہ تعین علی نوائب الحق، اور ایک کام آپ کا یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حادثات پیش آتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کہیں سیلاب آ گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کہیں پر جو ہے فسادات ہو گئے، ایسے فسادات تو اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو کچھ ہوتے تھے ویسے فسادات، اللہ کے نبی کی صفت یہ تھی کہ ان میں مظلومین کی امداد و تائید و مدد و نصرت کرتے تھے۔ یہ 5 صفات حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے۔ اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے میں عرض کروں گا کہ آپ میں سے ہر آدمی اس بات کا تہیہ کر لے کہ میں اپنی کمائی کے اندر سے ایک حصہ جو کچھ کہ میرے سے ہو سکتا ہے نکالوں گا اور غریبوں کی امداد اور نصرت کے لیے اس کو خاص کروں۔ ہر آدمی کر سکتا ہے، جو 1 روپیہ دینے والا وہ 1 روپیہ دے، جو 1000 دینے والا وہ 1000 دے،
جو لاکھ دینے والا وہ لاکھ دے، جو اس سے زیادہ دینے والا اس سے زیادہ دے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر آدمی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ کئی سال پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے اور اتنی بڑی ہنڈی لے کے آئے، وہ اب بھی ہے ہمارے پاس مدرسے میں رکھی ہوئی، اتنی بڑی ہنڈی لا کر سامنے میرے رکھ دیے اور کہنے لگے کہ میرے گھر کے بچوں نے آپ کے مدرسے کے لیے اس کو جمع کیا ہے۔ ان کے 2 بچے تھے، انہوں نے کہا، اور ساتھ میں لائے بھی تھے 2 بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ملائے، اور اس کے بعد میں کہا ان بچوں نے اس کو جمع کیا ہے، روزانہ ان کو جو پیسے ملتے ہیں کھانے پینے چاکلیٹ کے لیے، اس میں سے اپنا کھا پی کر بچا کر اس میں روز ڈالتے تھے، اب یہ فل ہو گئی ہے، یہ آپ کے پاس ملا ہے۔ خیر میں نے ان بچوں کو مبارکباد دی اور شاباشی دی، دعائیں کی۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ ان بچوں کی عمر کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچے کی عمر 5 برس ہے اور ایک کی 7 برس۔ میں نے کہا دیکھو مسئلہ ہے شریعت کا کہ نابالغ بچے کے صدقے کو قبول نہیں کر سکتے، نابالغ بچے کا صدقہ قبول نہیں کر سکتے۔ ان بچوں نے صدقہ نکالا ہے، اللہ کے نام پہ نکالا ہے، یہ بہت خوشی کی بات، لیکن میں ابھی اس کو نہیں لے سکتا۔ پھر میں نے ان کی تسلی کے لیے کہا کہ میں اس کو یہیں پر رکھوں گا، چنانچہ میں نے اسے اپنے آفس میں رکھا تھا کئی سال تک، کئی سال پہلے کی بات بول رہا ہوں، کئی سال تک تو میں نے اپنی آفس ہی میں اس کو رکھا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا جو آتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ ہے ہنڈی رکھی ہوئی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بچے جب بالغ ہو جائے اس وقت مجھے ذرا اطلاع کر دینا، اس کے بعد ہم اس کو لے لیں گے اور اس سے پہلے ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ چنانچہ کئی سال پہلے یہ ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے ہم کو بتایا اور اس کے بعد ہم نے اس کو مدرسے میں داخل کر لیا۔ تو بتائے رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ کے لیے نکال سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا ہر آدمی اپنے طور سے غریبوں کی امداد کا ایک سلسلہ جاری کرے، اور یہاں کی کمیٹی اگر اس سلسلے میں کوئی ایک ایسا اقدام کرے کہ سب کی اس چیز کو جمع کرے اور اس کا ایک نظام بنائے، اور اس نظام کے تحت میں یہاں پر کام کیا جائے، اطراف میں جوانب میں اور اپنے لوگوں میں غیر لوگوں میں، اور کچھ نوجوان اپنا قیمتی وقت بھی اس کے لیے قربان کیا کریں، اپنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دیا کریں۔ اس سے پہلے بھی کئی سال 4 سال پہلے غالباً یہاں پر ہم نے فیور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن قائم کیا تھا اور اس کے لیے کچھ جمع بھی کرنا شروع کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بیدواڑی والوں نے جو ہے اس سلسلے کو یوں ہی رکا کے رکھ دیا۔ مجھے شکایت ہے، عرض کروں گا کہ آپ اس کو دوبارہ قائم کریں، آپ اس کو دوبارہ زندہ کریں، آپ اس کے لیے کام کریں، یہ آپ کی آخرت کا سودا ہے، یہ آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہے، یہ آپ کی آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہے۔ اس میں کسی کی ناک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی کے سر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی کا اور فائدے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ساری چیزوں کو نکالو اور اللہ کے لیے کام کرنے کی سوچو۔ جب اللہ کے لیے کام کریں گے تو ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ اس سے میں عرض کروں گا کہ یہاں کے جو حضرات پہلے سے اس سلسلے میں چاہے کچھ کام کر رہے تھے وہ چوکنا ہو اور اس سلسلے میں توجہ دے، لوگوں کو جمائیں اور اس سلسلے میں کام کا آغاز کریں۔ زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، ہم تو ابھی پیچھے کے پیچھے رہ گئے۔ اگر آپ آج شروع کریں گے، ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد اس کے نتائج آپ دیکھ سکیں۔ آج کریں گے، کل نتیجہ نہیں آئے گا، پرسوں نتیجہ نہیں آئے گا، سال میں نتیجہ نہیں آئے گا، 2 سال 4 سال میں نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد آئے، ہو سکتا ہے کہ 50 سال کے بعد میں آئے، لیکن کام تو اللہ کے لیے شروع کر دے۔ اگر آج بھی آپ کسی چیز کے انتظار میں ہیں تو انتظار کی گھڑی وہیں آپ کو ٹھہرا کے رکھے گی جہاں اس سے پہلے آپ کو ٹھہرائی ہوئی ہے۔ اب انتظار کا کوئی موقع نہیں ہے، انتظار کے واقعات، انتظار کے حالات، انتظار کے حادثات سب ختم ہو گئے۔ اب تو ہم ایسی صورتحال میں ہے کہ بس اٹھ کھڑا ہونا ہے اور کام کرنا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ آیت ابھی پوری نہیں ہوئی اور اس کے اندر جو 2 باتیں اور ہیں
وہ بھی ابھی باقی ہیں۔ ان سب چیزوں کو سمجھنے کی اور عمل میں لا کر قرآن کو ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے عمل میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر، نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم، علماء دیوبند نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند علماء دیوبند، ظالم کا ظلم روکا کفار کو نچایا، انگریز بھیڑیے سے خطہ ہے یہ چھڑایا، ظالم کا ظلم روکا کفار کو نچایا، انگریز بھیڑیے سے خطہ ہے یہ چھڑایا، شاملی کا میدان ضامن ہے خون میں غرقان، شاملی کا میدان ضامن ہے خون میں غرقان، کیا موت کو پسند علماء دیوبند، نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر۔